بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 12۔ ایک جہاز کی تباہی نے مجھے اس ساحل پر چھوڑا ہے۔ اہل پائیگاز خوش طبیعت تھے اور پھر میں نے ان میں سے کسی سے مدد مانگنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں اس نئے کردار کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس کی پسند کے الفاظ بول رہا تھا اور لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی حریص چمک کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے تجھ جیسی سونے کی کان کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ تو بتا تیرے سونے کی طرح چمکنے والے بدن کا راز کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یوں لگتا ہے جیسے تو چاند کی دنیا سے بھٹک کر آ گیا ہو۔ قدردانوں کے لیے تو زمین کا چاند ہے۔ مجھے تیری اس بے بسی پر کتنا رنج ہو رہا ہے۔ تجھ جیسا گوہر بے بہا یوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرے عزیز، کیا تو میرے خیمے میں پناہ نہیں پسند کرے گا؟ تجھے تکلیف ہوگی، میں نے کہا۔ ہرگز نہیں، تو میرے لیے سونے کا پہاڑ ہے۔ میں تجھے زندگی کی ہر بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر اپنی ذات میرے لیے وقف کر دے تو میں تجھے ایسا اعلیٰ منصب دلاؤں گا کہ تو تا زندگی مجھے دعائیں دے گا۔ اٹھ میرے ساتھ چل، میں تیری منت کرتا ہوں۔ میں اٹھ گیا۔ دوسرے چالاک آدمی کے دل میں کیا ہے یہ تو مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن پروفیسر، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تو میری فطرت تھی۔ میں نے سوچا ذرا اسے بھی دیکھوں، یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ موٹا شخص مجھے ایک کشادہ خیمے میں لے گیا۔ وہاں ایک شخص گہری نیند سو رہا تھا۔ اوہ، بے وقوف انسانوں نے اسے بھی یہاں سلا دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، تو خیمے میں آرام کر۔ اگر نیند گہری ہے تو تھوڑی دیر سو جا، اس پر لطف ماحول میں تجھے خوب نیند آ جائے گی۔ بھوکا ہے تو مجھے بتا، میں تیرے لیے فوراً خوراک کا بندوبست کروں گا۔ اس نے کہا، نہیں میں بھوکا نہیں ہوں۔ تب پھر آرام کر، بقیہ گفتگو تجھ سے صبح کو ہوگی۔ اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ اس کے انداز میں جوش و اضطراب تھا، جیسے کوئی اندرونی خیال اسے مسرت میں مبتلا کر رہا ہو۔ وہ خیال کیا تھا میں کچھ نہیں جانتا۔ تب میں سوتے ہوئے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سیاہ نسل کا کوئی نوجوان تھا جس کے اعضاء فولاد کے ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بدن کا ایک ایک پٹھا کسا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی صورت بدنما تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے جگایا اور وہ ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ کیا صبح ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ ہونے کے قریب ہے۔ تو کیا سوتا رہے گا؟ نہیں، اگر الغوث کا حکم ہے تو میں جاگ جاتا ہوں۔ الغوث کون ہے؟ میں نے سوال کیا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے خیمے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ تو کیا یہ الغوث کا خیمہ نہیں ہے؟ کیا اس موٹے اور پستہ قد انسان کا نام الغوث ہے جس کے سر پر پہنی ہوئی ٹوپی میں ایک سیاہ پتھر جڑا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سیاہ شخص نے مجھے تعجب سے دیکھا، پھر چونک کر اس نے کہا کہ تو عجیب ہے، لیکن تو اس خیمے میں کس طرح آ گیا جبکہ تو الغوث سے واقف بھی نہیں؟ اگر تو حیرتوں سے نکل آئے تو ہم دونوں دوستوں کی طرح گفتگو کریں گے، میں نے مسکرا کر کہا، اور وہ بھی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تو عجیب ہے، تیری یہاں موجودگی ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہتر ہے ہم حیرتوں میں ڈوبنے کے بجائے ایک دوسرے سے گفتگو کر کے معلومات حاصل کریں۔ ہاں، نہایت مناسب فیصلہ ہے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ پہلے سوال کون کرے گا، میں یا تم؟ سیاہ فام نوجوان نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ وہ اپنی صورت اور جسامت کے برعکس نرم طبیعت کا معلوم ہوتا تھا
اور میں نے اس کی یہ بات پسند کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی بے پناہ قوت اس کے لیے سکون کا باعث تھی اور اس نے ٹھنڈی طبیعت پائی تھی۔ تم ہی سوال کر لو تاکہ پہلے تمہارا تجسس دور ہو جائے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تب تمہارا شکریہ۔ ہاں ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اکیاس۔ پائیگاس کے رہنے والے ہو یا کہیں اور سے منڈی آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا تعلق پائیگاس سے نہیں ہے، بس اتفاقات مجھے یہاں لائے ہیں۔ یوں سمجھو ایک جہاز کی تباہی کے بعد میں پائیگاس کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ گویا پائیگاس میں تمہارا کوئی شناسہ یا عزیز نہ تھا؟ نہیں۔ تعجب ہے، تب پائیگاس کے لوگوں نے تمہیں پناہ کیوں نہ دی؟ لاوارث انسان تو قوت کا غلام ہوتا ہے، ایسے کسی شخص کے لیے تو جنگیں تک ہو جاتی ہیں۔ لیکن تم الغوث کے ہاتھ کہاں سے لگے؟ موٹے پستہ شخص نے مجھے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پایا تھا اور اس نے مجھے پناہ کی پیشکش کی اور اس خیمے میں لایا، میں نے جواب دیا۔ تو یہ بات ہے، لیکن اکیاس تم عام لوگوں سے بہت مختلف ہو۔ تمہارا بدن سونے کی طرح سنہرا اور چمکدار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن یوں سمجھو کہ جس طرح تمہارا بدن ان لوگوں کے جسم کے رنگوں کے برعکس سیاہی مائل ہے، اسی طرح میرے بدن کا رنگ بھی سنہرا ہے۔ میری نسل کے تمام لوگ میری طرح سیاہ فام ہوتے ہیں، کیونکہ میری سرزمین سورج سے قریب ہے، اس لیے ہمارے رنگ سیاہ ہوتے ہیں۔ یعنی تمہارا تعلق افریقہ سے ہے؟ ہاں، میرے وطن کا یہی نام ہے۔ میرے بارے میں اور سوالات کرو، میں نے کہا، اور وہ مسکرانے لگا۔ میرے خیال میں میرے سوالات پورے ہو چکے ہیں، تمہارے بارے میں ابتدائی باتیں جان گیا ہوں، اس لیے اب سوالات کی باری تمہاری۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جالوت، غلام جالوت، اس نے جواب دیا۔ کیا تم الغوث کے غلام ہو؟ ہاں، میں اس کی ملکیت ہوں، اور اس کی روشنی نہ جانے مجھے کون سا آقا بخش دے۔ جالوت نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ پائیگاس کے بارے میں شاید تیری معلومات محدود ہوں اکیاس، یہ غلاموں کی بڑی منڈی ہے۔ قرب و جوار کے اور بعض اوقات دور دراز کے جزیروں سے غلام یہاں لا کر فروخت کیے جاتے ہیں۔ موسم بہار کا آغاز پائیگاس کے لیے بڑا منافعت بخش ہوتا ہے۔ ان دنوں یہاں غلاموں کے تاجروں اور خریداروں کا ہجوم ہو جاتا ہے اور خوب خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تاجروں اور خریداروں کے بہت سے جہاز یہاں پہنچ چکے ہیں اور منڈیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کیا تم نے ایسی کوئی منڈی بھی کبھی نہیں دیکھی؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ویسے الغوث تمہیں نیک نیتی سے یہاں نہ لایا ہوگا، ضرور اس شخص نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تم لاوارث ہو، چنانچہ اب وہ تم کو فروخت کر دے گا۔ میری مرضی کے بغیر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ کمال ہے، کیا یہ حرکت غیر انسانی نہیں ہے؟ غلام انسان کہاں ہوتے ہیں؟ جالوت حسرت سے بولا، اور میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ تم الغوث کے پاس کب سے ہو؟ الغوث نے تو مجھے صرف 3 ماہ قبل خریدا ہے، اس سے قبل میں تراکاس کا غلام تھا اور وہاں میں نے 6 سال گزاری۔ یوں سمجھو میری ہوش کی زندگی کا آغاز اس کے پاس ہوا تھا۔ تراکاس نے تمہیں کیوں فروخت کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے حرکت کی تھی جو غلاموں کی تقدیر نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ مجھے نشمہ سے عشق ہو گیا تھا، وہ بھی ایک باندی تھی اور خوبصورت تھی۔ گویا وہ ان کی تصرف میں نہیں تھی، لیکن حالات بڑے عجیب تھے۔ مجھے اس سے عشق کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کوئی خاص بات تھی اس میں نے پوچھا۔ ہاں، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ تراکاس کے نطفے سے تھی، گویا اس کی ماں بھی باندی تھی، لیکن باندیوں کی اولاد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اپنا باپ کہہ سکیں۔ تاہم تراکاس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ مجھے قتل کر دیتا یا فروخت، چنانچہ اس نے ان میں سے ایک کام کیا۔ نشمہ کہاں ہے؟ اسے بے قصور گردانا گیا، اس نے کہا۔ تیرے دل میں اب بھی اس کی یاد چنگاریاں لیتی ہوں گی؟ میں نے سوال کیا، اور جالوت کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ انوکھی لیکن دلچسپ صورتحال تھی، انوکھے قانون تھے۔ اب مجھے بھی فروخت کر دیا جائے گا،
مکار لومڑی مجھے کس چالاکی سے یہاں لے کر آئی ہے، لیکن اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ اگر میں اسے تعاون نہ کروں تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں سوچتا رہا، پائی گاز سے نکلنا چاہتا تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ غلاموں کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ بک جاؤں اور میں خود کو تیار کرنے لگا۔ زندگی کا یہ تجربہ انوکھا اور نیا تھا اور میں تو تجربات کا رسیا تھا، چنانچہ ایک رخ یہ بھی سہی۔ میں نے سیاہ غلام کی طرف دیکھا اور بولا، نشمہ بھی تمہیں چاہتی تھی؟ ہاں بہت، لیکن اس نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک دن ہم دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پر وہ تمہیں دوبارہ مل جائے۔ نہیں میرے دوست، غلاموں کی زندگی میں سنہرے خوابوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے میں اس کی یاد کو بھلانے میں کوشاں رہتا ہوں۔ اس نے کہا۔ صبح ہو گئی تھی، دیر تک ہم خیمے میں رہے، کسی نے اندر آنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر باہر چہل پہل ہو گئی اور خاصا سورج چڑھ آیا جب کسی نے خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ اگر تم دونوں جاگ چکے ہو تو ناشتہ کرو۔ آقا نے کیا حکم دیا ہے؟ جالوت نے پوچھا۔ یہی جو میں نے کہا۔ تب ہم ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جالوت بولا اور ناشتے والا چلا گیا۔ کیا ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک نہیں جب تک آقا ہمیں نیلام گاہ میں نہ پیش کر دیں۔ میں نیلام گاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ باہر پہرے دار تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ناشتہ کر لو، اس کے بعد سوچوں گا، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے پھلوں کا رس، بھنا ہوا گوشت اور پنیر کے ٹکڑے آ گئے تھے۔ جالوت اپنا غم بھول کر ناشتے پر ٹوٹ پڑا تھا اور میری خاطر مدارت بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ یہ کاروبار کتنے دن سے جاری ہے؟ مجھے یہاں آئے ہوئے 5واں دن ہے۔ تمہیں نیلام گاہ میں نہیں پیش کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الغوث کی نگاہ میں میں ایک قیمتی غلام ہوں۔ اس نے مجھے قیمتی داموں خریدا ہے اور وہ میرے اوپر معقول معاوضہ وصول کرے گا۔ ہاں، جسمانی طور پر تم بہت مضبوط ہو۔ بہرحال جالوت، دیکھنا تو چاہیے کہ یہ نیلام کس طرح ہوتا ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہے دوست، اب الغوث کسی طور پر تمہیں ہاتھ سے نہ جانے دے گا، وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا اور اٹھ کر خیمے کے دروازے تک آ گیا۔ یہاں 4 نیزہ بردار موجود تھی جنہوں نے تعجب سے مجھے دیکھا، اور ان میں سے ایک سنبھل کر بولا، کیا بات ہے، تمہیں کس شے کی حاجت ہے؟ ہاں، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ کس کام سے؟ پہرے دار نے پوچھا۔ یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ آقا کی اجازت نہیں ہے، پردہ بند کر دو، پہرے دار نے کہا، اور میں باہر نکل گیا۔ پہرے داروں نے نیزے تان لیے تھے، لیکن میں نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور نیزے سمیت اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس کی چیخ سن کر اچانک بہت سے پہرے دار آ گئے تھے اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ پھر شاید الغوث کو اس بات کی اطلاع مل گئی، خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، لیکن الغوث نے آتے ہی ان سب کو ڈانٹا اور پھر ہاتھ ملتا دانت نکالے میرے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے میرے دوست، کیا ہوا میرے عزیز؟ ان لوگوں نے سے جس نے بھی گستاخی کی ہے تم سے، لو میری تلوار اور اس کی گردن اڑا دو، مجھے اعتراض نہ ہوگا، لیکن کیا بات ہے مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارا قیدی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، کسی طور نہیں۔ پھر یہ پہرے دار کیوں ہیں؟ اوہ، اندر ایک غلام موجود ہے، آؤ اندر چلیں، اندر چل کر گفتگو کریں، ورنہ یہاں کافی مجمع ہو جائے گا اور تم پریشان ہو جاؤ گی۔ چلو آپ بھی جاؤ، براہ کرم میری بات مان لو۔ میں اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہوا کیا؟ بات کیا ہوئی؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے پوچھا۔ بس میں یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ کہاں جاؤ گی؟ کیا انہی لوگوں کے درمیان جنہوں نے تم سے بے اعتنائی برتی؟ آہ، تم کتنے معصوم ہو، اور یہ خوبصورت انسان معلوم ہوتا ہے تم ان لوگوں کے درمیان خوش نہ رہ سکو گی۔ مگر مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ برے لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے، اور پھر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے کوئی بہتر بندوبست کروں گا، سو اگر تم کسی ایسے قدردان کے ہاتھوں میں پہنچ جاؤ گے جو تمہارا صحیح مقام پہچان لے تو کیا برا ہوگا؟ اور وہ قدردان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت جلد، بس بہت جلد
اس کی آمد ہوگی، تھوڑا سا توقف کر لو میرے لیے، الغوث نے منت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اس خیمے سے اکتا چکا ہوں، میرے لیے باہر سیر و تفریح کا بندوبست کرو۔ ضرور ضرور، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ تم واپس یہاں آ جاؤ گے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم جالود کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور ہاں جالود، تم نگران و محافظ ہو اوکیاس کی، اور یہاں واپس لانا تمہارا کام ہے، لیکن اس مانند کہ دوسروں سے پوشیدہ رہو۔ ابھی ٹھہرو، میں تمہارے لیے ایسی بھگی کا انتظام کر دوں جو خریداروں کی ہوتی ہے، پھر تم آرام سے منڈیوں کی سیر کر سکو گے۔ کہ تم مجھ سے تعاون کرو گے اور واپس آ جاؤ گے؟ وعدہ کرو، بولو کہ تم ایک سنہرا مستقبل نہیں پاؤ گے؟ چالاک موٹے کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ دولت کمانے کا یہ شوقین دولت کے حصول کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ تو میں جاتا ہوں اور تمہاری سیر و تفریح کے لیے ایسی جگہوں کا بندوبست کرتا ہوں جہاں جا کر تمہیں خوشی ہو۔ جالود، ذرا تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے جالود کو حکم دیا اور وہ الغوث کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ چند ساعت کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ بھگی تیار ہے، اس نے کہا، اور تم میرے نگران ہوگے۔ یہ گفتگو بھی انتر کر لیں گے، چلو، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ 2 گھوڑوں کی یہ بھگی بہت خوبصورت تھی۔ ایک کوچوان اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں بھگی میں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے لاتعداد واسطے دیے ہیں کہ میں تمہیں یہاں واپس لاؤں۔ تمہارا کیا ارادہ ہے اوکیاس؟ اگر میں واپس نہ آنا چاہوں تو؟ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور بس اس کے بعد جو اس کا دل چاہے وہ کرے گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ تمہیں تیار کروں کہ تم اس کے کام آ جاؤ اور وہ تمہیں بہترین قیمت پر فروخت کر دے۔ اس نے کہا کہ تم اس کے لیے درحقیقت سونے کے کان ثابت ہوگے۔ بہت خوب، عجیب انسان ہے، میری آزادی چھین کر مجھے غلام بنا رہا ہے اور میں اس سے تعاون کروں۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں سنہرے خواب دکھاؤں، تمہیں بتاؤں کہ تمہاری آئندہ زندگی کس قدر خوشگوار گزرے گی۔ فضول آدمی ہے، اس کی باتیں چھوڑو، باقی تم مجھے ذرا منڈی کی سیر کراؤ۔ میں نے کہا، کوچوان کسی دوسری منڈی پر لے چلو، جالود نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا گاڑی لوگوں کے ہجوم کے قریب رک گئی۔ اونچے اونچے لکڑی کے چبوترے بنے ہوئے تھے اور ان پر غلاموں کی قطاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ رنگین لباسوں میں کنیزیں سر جھکائی جانوروں کی طرح فروخت ہو رہی تھیں۔ اہل ہوس اور اہل زر قیمتیں لگا رہے تھے اور بیچنے والے غلاموں اور باندیوں کی تعریفیں کر رہے تھے۔ خوبصورت جملوں سے حسن و جمال کی اور اوصاف کی تعریفیں کی جا رہی تھیں۔ تبھی ہم نے ایک نقارچی کی آواز سنی۔ اہل شوق کے لیے متاع بے بہا، سیاہی اور سفیدی کا امتزاج۔ سیاہی کی وفا پرستی بھی بے مثال ہوتی ہے، طاقت و سپاہ گیری میں لاجواب ہے۔ اس کے سونے کے بدن سے رات کی تاریکی منور ہو جاتی ہے۔ الغوث کے پاس آج شام کو سورج چھپنے سے قبل صرف ان لوگوں کے لیے یہ دعوت ہے جو باذوق ہوں اور جن کے خزانے لبریز ہوں۔ موسم بہار کی سب سے قیمتی فروخت۔ نقارچی خاموش ہو گیا اور چند ساعت کے بعد اس نے پھر یہی بکواس شروع کر دی۔ سنا تم نے؟ یہ اعلان ہمارے بارے میں ہو رہا ہے۔ اوہ ہاں، میں نے اندازہ لگا لیا، گویا یہ ہماری تشہیر ہو رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، تمام منڈیوں اور بندرگاہوں پر رئیسوں کے جہازوں کے نزدیک ایسے ہی نقارچی چیخ رہے ہوں گے۔ جالود نے جواب دیا، اور میں غلاموں کی فروخت کا جائزہ لے رہا تھا۔ بولیاں دی جا رہی تھیں، سونے کے سکوں کے انبار لگائے جا رہے تھے۔ اپنی پسند کی کنیزوں اور غلاموں کی خرید کے لیے بڑی بڑی قیمتیں دی جا رہی تھیں۔ فروخت شدہ انسان کو اس کے خریدار کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ میں گہری سانس لے کر اس کاروبار کو دیکھتا رہا۔ جالود کے ساتھ میں نے کئی منڈیوں کا جائزہ لیا اور پھر اس کی درخواست پر ہم واپس الغوث کے رہائش گاہ پر چل پڑے۔ الغوث ہمیں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اس طرح تمہیں کوئی مضبوط سہارا مل جائے گا۔ ظاہر ہے تمہارے خریدار عام لوگ نہ ہوں گے، اور جو تمہارے لیے ایک بیش بہا دولت خرچ کرے گا وہ تمہارا قدردان ہوگا۔ کوئی معمولی آدمی تو تمہیں خرید بھی نہیں سکے گا۔ اور پروفیسر، میں اپنی قیمت جاننے کا خواہش مند ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح میری کیا حیثیت ہے۔
سورج چھپنے سے قبل چند کنیزیں ہمیں سنوارنے آ گئیں۔ مجھے ایک حسین لباس دیا گیا، سونے کا ایک تاج میرے سر پر رکھ دیا گیا۔ جالوت کے بدن کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس پر کوئی روغن مل کر اس کو چمکا دیا گیا تھا۔ پھر ہمیں بڑے اہتمام سے حسیناؤں کی جھرمٹ میں باہر لایا گیا اور میں نے ایک عظیم اجتماع کو دیکھا۔ تا حد نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے تھی جو ایک ایک کر کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہمیں نیلام گاہ کے چبوترے پر لایا گیا جسے رنگین قالین سے سجایا گیا تھا، اور ہماری بولی لگانے والا خود الغوث تھا جو ایک ریشمی لباس میں کوئی جادوگر نظر آ رہا تھا۔ مجمع میں زبردست چیمگویاں ہونے لگیں اور لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہمیں دیکھنے لگے۔ لاتعداد گھوڑ سوار تھے، لاتعداد پیدل تھے، غلام اپنے مالکوں کے بوجھ لاتے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی مجمع پھٹتا اور کوئی زبردست خریدار سب سے آگے آ جاتا۔ پھر ایک ڈھول پیٹا جانے لگا اور لوگ خاموش ہو گئے، اور اس مکار شخص کی آواز ابھری۔ دیکھتی آنکھوں نے کبھی ایسا دیکھ، سنتے کانوں نے کبھی ایسا سنا، ایک حسن و جمال میں یکتا تو دوسرا قوت و جرأت میں بے مثال، سونے سے تراشے ہوئے بدن اور ابنوں سے تسکین پانے والے آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد ممکن ہے الغوث آپ کے سامنے نہ آئے کیونکہ وہ اس کی مثال نہ لے سکے گا۔ ہاں، میرا نام الغوث ہے اور یہ نایاب ہیرے میری تلاش ہیں۔ ہے کوئی جو ان کا بدل تلاش کر دے؟ اور اب قدردان وہ کہیں جو ان کے شایان شان ہو، اور کوئی ایسی بات نہ کہے جس پر دوسرے ہنسیں۔ 6 تھیلیاں زرے سرخ، ایک بوڑھے کی آواز ابھری۔ اس مسخرے کو پیچھے دھکیل دو، الغوث نے نفرت سے کہا۔ 20 تھیلیاں زرے سرخ، دوسری آواز ابھری۔ اس سے اپنے گھوڑے کے لیے چارہ خرید لینا ورنہ بھوکے مر جائیں گے۔ 100 تھیلیاں، 200 تھیلیاں، 1000 تھیلیاں۔ آوازیں بلند ہوتی رہیں اور الغوث مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، چاند جس محل میں چمکتا ہے وہاں چمکے گا، اور بہتر تو یوں ہے کہ یہ دونوں نایاب موتی ایک جاہیں تو اب مذاق کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ جائیں اور سنجیدہ بولی لگائیں۔ 1000 تھیلیاں، ایک آواز ابھری اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ 2 گھوڑے برابر کھڑے ہوئے تھے، دونوں پر عورتیں تھیں لیکن ان کے چہرے نقابوں میں پوشیدہ تھی۔ جس کی زندگی میں یہ دونوں ہوں اسے پھر کیا طلب ہو، لیکن سنہرے سکوں کی زیادہ تعداد کارآمد ہوگی۔ 2000 تھیلیاں، ایک دوسری نسوانی آواز ابھری۔ ایک دراز قامت عورت گھوڑے پر سوار نظر آئی، دلکش صورت تھی لیکن عمر 35-40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کے شانے پر سیاہ رنگ کا ایک عقاب بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے کئی غلام گھوڑوں پر موجود تھے۔ اب صحیح قدردان پہنچ سکے، لیکن بات شان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ پہلی آواز 2000 تھیلیاں زرے سرخ، الغوث بولا۔ 5000 تھیلیاں، پہلی آواز ابھری۔ 10000، عقاب والی شہسوار کو ترارہ آ گیا تھا۔ 20000، پہلی والی لڑکی بولی۔ 50000 مع 2 گوہرے سرخ، عقاب والی بولی۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ سنائی دی، لیکن پھر گھوڑے والی دوسری حسینہ نے بھی اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ 50000 تھیلیاں اور 20 گوہرے سرخ۔ واہ، اب قدردانوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، الغوث نے کہا۔ 50000 تھیلیاں مع 50 گوہرے سرخ، عقاب والی نے کہا، اور گھوڑے والی حسینہ بے قابو ہو گئی۔ اس کی دلدوز چیخ ابھری اور وہ گھوڑے پر سے گر پڑی، لیکن اس وقت مجمع کو کائی کی طرح کاٹتا ہوا الفیٹس برآمد ہوا اور اس نے گری ہوئی حسینہ کو اٹھا لیا۔ یہ گلشار تھی جو شاید فرتے غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ الفیٹس نے گلشار کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا جو اسے فوراً مجمع کے پیچھے لے گئے۔ تب الفیٹس آگے بڑھا اور الغوث سے بولا، کس کی اجازت سے تم اکیاس کو نیلام کر رہے ہو؟ میں نہیں سمجھا امیر۔ الغوث کا چہرہ ہوناق ہو گیا۔ یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا غلام ہے، الفیٹس بولا، اور الغوث کی آنکھوں میں جیسے تاریکی چھا گئی ہو۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے چبوترے کا سہارا لیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ تب الفیٹس میرے نزدیک آ کر آہستہ سے بولا، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی اکیاس؟ تم اس کے غلام کیسے بن گئے؟ راز کی بات ہے الفیٹس، لیکن یہ تو بتاؤ
تمہیں کیا تکلیف لاحق ہو گئی؟ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ اکیاس، میری زندگی تو عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب تم میرے ساتھ آئی تھی اور میں نے تمہیں اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ گلشار میری زندگی کا روگ بن گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تمہیں خریدنے کی کوشش کی تھی۔ 10,000 تھیلیاں زرے سرخ اور 20 گوہرے سرخ۔ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، بیچاری کی ذاتی ملکیت ہے۔ چلو اچھا ہوا تم بچ گئی، اگر بولی اس کے نام چھوٹ جاتی تو پھر۔ میرے عزیز، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ چلو میرے ساتھ چلو، میں جو کچھ کر چکا ہوں اس پر شرمندہ ہوں۔ اب میں تمہیں اپنی بیٹی کا شوہر بناؤں گا۔ تو یوں کرو ایلفیٹس، اس خاتون سے بڑھ کر رقم لگاؤ جو ابھی تمہاری بیٹی سے مقابلہ کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا، میں سمجھ گیا کہ تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو، لیکن یہ وقت اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ہم تم دونوں چل کر اپنے معاملات طے کر لیں گے۔ الغوث، یہ پاگل شخص کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا یہ تمہارا کاروبار خراب کرنے کا باعث نہیں بن رہا؟ اسے دور ہٹا دو اور اپنا کام جاری رکھو، میں نے الغوث سے کہا، اور اس کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ تو تم اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہاں، یہ دروغ گوئی ہے۔ میں تو تمہارا غلام ہوں اور تم مجھے فروخت کرنے کا حق رکھتے ہو، میں نے کہا، اور الغوث کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور بولا، اس بے وقوف شخص کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ ہٹاؤ اسے، یہ معزز ہستیوں کے مشاغل میں دخل دے رہا ہے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ میں شراب کا سب سے بڑا تاجر ہوں یہاں، اور یہاں کے معززین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ تم اس بدتمیزی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتو گے۔ ایلفیٹس دہاڑا۔ ہم بھی تاجر ہیں اور حکومت کو اس کاروبار کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پائیگاس میں آزادانہ تجارت کی یقین دہانی کی گئی ہے، اس لیے تم شرافت سے واپس چلے جاؤ۔ اور لیکن یہ شخص تمہارا غلام نہیں ہے، ایلفیٹس نے کہا۔ کیا تم اسے اپنا غلام ثابت کر سکو گے؟ اور دروغ گوئی کی سزا سے تم بھی واقف ہو۔ الغوث کو میری شہ مل گئی تھی، چنانچہ وہ شیر ہو گیا تھا۔ او احمق دکاندار، یہ تم نے معزز گاہکوں کو بلانے کے بعد کیا جھگڑا شروع کر دیا ہے؟ نیلام کرو تاکہ ہم اپنی پسند کے غلام خرید کر واپس جا سکیں، عقاب والی عورت نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بدقسمتی ہے محترمہ کہ یہ احمق شخص ہمارے کاروبار کے درمیان آ گیا، لیکن چند لمحات توقف کریں، میں ابھی نیلام شروع کرتا ہوں، الغوث بولا، اور ایلفیٹس پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کتنی بولی لگی ہے اب تک؟ میں نے کہا۔ 50,000 زرے سرخ اور 100 گوہرے سرخ، ایلفیٹس نے کہا۔ 1,00,000 اور 100، عورت بولی۔ 2,00,200، 5,01,000، عورت نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، اور الغوث زمین پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا، لیکن اب ایلفیٹس کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ وہ بولی نہیں دے سکتا تھا، چنانچہ اس نے گردن جھکا لی۔ تب گھڑ سوار عورت آگے بڑھی اور طنزیہ انداز میں بولی، میرا نام شکانیہ ہے تاجر، میں حکومتیں خرید سکتی ہوں، تم صرف ایک غلام کی بات کر رہے ہو۔ ایلفیٹس نے ایک بار خونخوار نگاہوں سے شکانیہ کو دیکھا۔ یہ نام شاید اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، اور پھر وہ مجمع سے باہر نکل گیا۔ تب الغوث بمشکل کھڑا ہوا۔ آپ کی بولی صادق ہے خاتون شکانیہ، ہاں، غلام ہمارے حوالے کر دو اور ایزابیلا کے جہاز پر آ کر قیمت وصول کر لو۔ دوسرے غلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الغوث نے پھر لالچ کیا، لیکن اس سے قبل میں بول پڑا، ہم دونوں ساتھ فروخت ہوئے ہیں الغوث، جالود بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، مالکہ کو بولنے دو، اس کی بات میں دخل اندازی مت کرو، الغوث لجاجت سے بولا۔ اور اگر تم نے فضول بکواس بند نہ کی؟ میں نے کڑی نگاہوں سے الغوث کو دیکھا اور وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ پھر اس نے نیم مردہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ پسند کریں، اور پھر ہمیں شکانیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ہم دونوں چبوترے سے اتر آئی اور شکانیہ کے غلاموں نے ہمیں گھیر لیا۔ لوگ پائیگاس کی تاریخ کی اس سب سے بڑی بولی پر ششدر تھے۔ ہمیں 2 گھوڑے پیش کیے گئے
شکانیہ الغوث کو ساتھ لے کر بندرگاہ چل پڑی، جہاں اس کا جہاز ایزابیلا کھڑا ہوا تھا۔ سفید خوبصورت کشتی کے ذریعے ہمیں سمندر میں کھڑے ہوئے عظیم الشان جہاز پر لایا گیا، اور پھر اس کشتی میں زر و جواہرات کے انبار لا کر الغوث کے حوالے کر دیے گئے۔ جہاز کے عرشے پر کھڑے ہو کر ہم الغوث کی مسکراتی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی دولت حاصل کر کے نیم دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ رہے ہو جالوت؟ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ساحل تک پہنچتے پہنچتے اس کی حرکت قلب بند نہ ہو جائے۔ یہی لگتا ہے اوکیاس، لیکن اب ہمیں اس سے کیا؟ یہ شکانیہ کیا کوئی مشہور نام ہے؟ ہاں، اگر یہ وہی شکانیہ ہے تو ہم زیتون کے جنگلات کی سب سے بڑی ریاست ایوورس کی ملکہ کے غلام بن گئے ہیں، اور زیتون کی تجارت کے لیے ایوورس سے بڑی کوئی ریاست نہیں ہے۔ اوہ، ایوورس کا شہنشاہ کون ہے؟ کوئی نہیں، شکانیہ ہی اس ریاست کی ملکہ ہے، اور اس کا شمار یونان کی خطرناک ترین عورتوں میں سے ہے۔ اوہ، ٹھیک ہی تو ہے، اس کے کاندھے پر سیاہ عقاب موجود ہے۔ بلا شبہ یہ شکانیہ ہی ہے، اور پھر اس کا عظیم الشان جہاز۔ چاروں طرف دیکھو، اس سے بڑا کوئی جہاز موجود نہیں ہے۔ میں نے دور تک کے سمندر کو دیکھا۔ لاتعداد چھوٹے بڑے جہاز کھڑے تھے، جبکہ اس وقت میں جب پائیگاس کے ساحل پر پہنچا تھا یہ سمندر خالی تھا، اور یہاں صرف ایک جہاز تھا۔ یہ سارے جہاز موسم بہار کے کاروبار کے ہیں۔ میرا مطلب ہے ان جہازوں پر غلاموں کے تاجر بھی آئے ہوں گے۔ ہاں، یہ وہی ہیں۔ دلچسپ نظارہ ہے، میں نے جہاز کے عرشے پر کھڑے کھڑے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بڑی کشتیاں سمندر میں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں، اور ساحل پر خوب رونق تھی۔ تاجروں کے لیے ساحل پر ہی بازار لگا دیے گئے تھے۔ غرض عجیب ماحول تھا، اور سمندر میں سورج کا تباہ غروب ہو رہا تھا، اور اس کے نارنجی لہریں پانی پر جگمگا رہے تھے۔ تب چند لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ تم لوگ اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ تمہیں تمہاری آرام گاہ دکھا دی جائے۔ میں نے جالوت کی طرف دیکھا، اور ہم دونوں شانے ہلا کر ان کے ساتھ چل دیے۔ پورا جہاز سامان آرائش کی حسین چیزوں سے آراستہ تھا، اور خوبرو حسینائیں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ رنگین محرابیں بنی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان موٹے خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک دلان میں لے جایا گیا، اور اس سے متصل کمرے میں ہماری رہائش گاہ بتا دی گئی۔ سیاہ غلام باہر لان میں رہے گا، اور تم اندر، آنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ شکانیہ کا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تعمیل ہوگی، جالوت بولا، اور پھر ان لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ یوں مجھے تنہائی میسر آ گئی، اور میں اپنی اس غلامی کے بارے میں سوچنے لگا۔ فکر و تردد کی کوئی رمق تو ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ کہیں بھی ہوں اور کسی بھی جگہ ہوں، میری اپنی انفرادیت کون چھین سکتا ہے؟ میں نے تو اپنی ذات پر لاتعداد تجربات کیے تھے، اور یہ تجربہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جہاز پر روشنیاں جگمگا اٹھیں۔ چند حسین خادمائیں میرے کمرے میں آ کر شمعدان روشن کر گئیں۔ باہر دالان میں بھی روشنیاں جاگ اٹھیں۔ میں کافی دیر تک اندر رہا، اور پھر باہر دالان میں پہنچ گیا جہاں جالوت موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تنہائی سے اکتا گئی۔ ہاں جالوت، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو ہر ماحول میں خود کو ضم کرنا آتا ہے، لیکن تم نے نئی نئی غلامی قبول کی ہے۔ ہاں، تھوڑا سا وقت گزرنے دو جالوت، تم بھی غلام نہیں رہو گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ تم اب میرے ساتھ ہو، اور میں حالات بدلنے والوں میں سے ہوں۔ تم میری قوتوں سے واقف نہیں ہو، لیکن گزرنے والے لمحات کے ساتھ واقف ہو جاؤ گی، اور بہت کچھ جان جاؤ گی۔